السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ علی وقار صدر محترم، قابل احترام حضرت اساتذہ اکرام اور عزیز سامعین محفل، موضوع سخن ہے تعمیر انسانیت میں مدارس اسلامیہ کا کردار۔ حضرات گرامی، مدارس اسلامیہ کے نام سے سرزمین ہند بلکہ پوری دنیا میں جو ادارے آج قائم ہے وہ علوم اسلامیہ اور دینی تعلیم و تربیت کا مرکز ہونے کی حیثیت سے صفحہ نبوی کی یادگار ہے۔ وہ اپنا رشتہ اسی سے جوڑتے ہیں اور انتخاب قابل فخر بھی ہے اور قابل قدر بھی۔ مدارس اسلامیہ علمی، فکری اور ملی وحدت کا عظیم مرکز بھی ہے اور تعمیر انسانیت کی آماج گاہ بھی۔ ہندوستان میں موجودہ عظیم اسلامی درسگاہوں اور اسلامی اداروں کی تاریخ اس کی شاہد عدل ہے کہ یہ مدارس محض کتابیں پڑھانے والے اور مدرسوں و امام بنا کر فارغ کر دینے والے مدارس ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے بدلتے ہوئے حالات میں اسلامی حکمت عملی کا شاندار اور تاریخ ساز مظہر اور تعمیر انسانیت کا مخزن اور منبع ہے۔ یہ حقیقتاً مسلمانوں کی ٹھوس اور طاقتور تحریک درسگاہ ہے اور ادارے ہیں جنہوں نے نہایت سنگین حالات میں بھی امت مسلمہ اور عوام الناس کی دینی و ملی قیادت کا فریضہ انجام دے کر انسانیت کی رہنمائی کی۔ حضرات گرامی، ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دینی مدرسے کا مقام اور منصب کیا ہے۔ مدرسہ سب سے بڑی کارگاہ ہے جہاں آدمگیری و مردم سازی کا کام ہوتا ہے، جہاں دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں۔ مدرسہ عالم اسلامی کا بجلی گھر اور پاور ہاؤس ہے جہاں سے اسلامی آبادی بلکہ انسانی آبادی میں بجلی تقسیم ہوتی ہے۔ مدرسہ وہ کارخانہ ہے جہاں قلب و نگاہ اور ذہن و دماغ بنتے ہیں۔ مدرسہ وہ مقام ہے جہاں سے پوری کائنات کا احتساب ہوتا ہے اور پوری انسانی زندگی کی نگرانی کی جاتی ہے، جہاں کا فرمان پورے عالم پر نافذ ہے جبکہ عالم کا فرمان اس پر نافذ نہیں۔ مدرسہ کا تعلق کسی تقویم، کسی تمدن، کسی عہد، کسی کلچر، کسی زبان و ادب سے نہیں کہ اس کی قدامت کا شبہ اور اس کے زوال کا خطرہ ہو۔ اس کا تعلق اس انسانیت سے ہے جو ہر دم جواں ہے۔ مدرسہ کا تعلق اس زندگی سے ہے جو ہر وقت رواں ہے۔ مدرسہ در حقیقت قدیم و جدید کے بحثوں سے بالاتر ہے۔ وہ تو ایسی جگہ ہے جہاں نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت اور زندگی کا نمو اور حرکت دونوں پائے جاتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ ملت کے لیے ایک قلعے کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ایسے قلعے ہیں جن کے اندر رہنے والے اپنے خول سے باہر نکلنے کے لیے بےتاب ہے اور باہر والے اس کو توڑ دینے کے در پہ ہے۔ ہوا کا رخ بتا رہا ہے کہ اب ہمیں ان طلباء کو ان خارجی طاقتوں اور حملوں سے بچا کر نہ رکھنا چاہیے بلکہ ان کو مقابلے کے لیے تیار کر دینا چاہیے اور ان کے ہاتھوں میں وہ ہتھیار دے دینا چاہیے جس کی کامیابی کی ضمانت و حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین۔ غرض یہ ہے کہ آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس کو صاف صاف سنا دیجئے اور ان مشرکوں کی پرواہ نہ کیجئے۔ یہ لوگ جو ہنستے ہیں اس کے لیے ہم کافی ہیں۔ آج مدارس اسلامیہ کے فرزندوں سے حالات کا مطالبہ ہے کہ وہ اس عالمگیری طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے کمر باندھ لیں اور مدارس اسلامیہ کے اس قدیم اور زرعی دور کی یاد اپنے قول و عمل سے پرتازہ کر دیں جس نے
پورے ہندوستان کے طول و عرض میں ایک نئی روح پھونک دی تھی اور اس کو فکر و عمل، تعلیم و تربیت، اصلاح معاشرہ اور تعمیر انسانیت کے میدان میں ایک تاریخ ساز عہد آخری تجربے سے آشنا کیا تھا۔ آج بھی اس کی اشد ضرورت ہے، لہذا انسانی معاشرے کی اصلاح اور تعمیر انسانیت کا فریضہ انجام دینے کے لیے مدارس کے طلباء علمی استعداد میں زوال کا مقابلہ علم کے ہتھیار سے کریں، علوم قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں کمال و دستگاہ پیدا کرے، معاشرے کو قریب سے سمجھنے کی کوشش کرے، معاشرے کے افراد خصوصاً نئی نسل شہر شہر، گاؤں گاؤں، قریے قریے جا کر اور وہاں کے باشندوں سے مل مل کر ان کے مسائل کو حل کرے، کیونکہ مدارس اسلامیہ اور اہل مدارس ہی تنہا انسانیت و شرافت، علم و ہنر اور دین و امانت کے قلعے ہیں، اور مدارس سے نکلنے والے طلباء حالات کا رخ موڑ سکتے ہیں اور کار تجدید انجام دے سکتے ہیں۔ سچ فرمایا تھا علامہ اقبال نے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو۔ اور یہ بھی فرمایا تھا، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جوالا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جوالا بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تو بالا۔ اس لیے میں اپنے حاضرین اجلاس اور مدارس کے طلباء کو علامہ اقبال کی زبان میں یہ پیغام دیتا ہوں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔